ہمارے علماء کی نہ مانیے، شیخ مفید ہمارے اپنے ہیں، شیخ رجال ہمارے اپنے ہیں، شیخ توسی ہمارے اپنے ہیں، شیخ مجلسی ہمارے اپنے ہیں، علامہ انصاریان ہمارے اپنے ہیں، آیت اللہ بہجت ہمارے اپنے ہیں، آیت اللہ حسین بروجردی ہیں، یہ سارے ہمارے اپنے ہیں۔ امام شافعی کی مانے وہ تو آپ کے گھر کے بندے ہیں۔ انہوں نے کہا اہل بیت کا مقابلہ امت میں کسی سے نہیں ہو سکتا۔ کیا شان ہے تمہاری اے اہل بیت محمد کہ تمہاری شان تو یہ ہے کہ امت نماز نہ پڑھے تو بخشی نہیں جائے گی۔ امت وہ ہے جو نماز کے پیچھے ہے، اور تم وہ ہو جن پر نماز میں درود نہ پڑھیں تو نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ اگر نماز میں درود نہ ہو، امام شافعی نے کہا ہے، تو نماز ہوتی ہی نہیں۔ درود کس پہ ہے؟ 14 پہ، پنجتن پہ، اہل بیت پہ، اور اہل بیت کا مرکز کون ہے؟ میں نے کل کہتا ہوں فاطمہ تو مرکز اہل بیت ہے، فاطمہ۔ اب تقریر کا پہلا جملہ یاد کیجئے، ساری عبادتیں ٹکی ہیں نماز پر۔ اگر نماز قبول تو سب قبول، اور نماز ٹکی ہے درود پر۔ اچھا جملہ کہوں، ساری عبادتوں کا سر جھکایا نماز کی دہلیز پر، اور نماز کو سجدہ کروایا زہرا کی چوکھٹ پر۔ نماز کو لے آیا زہرا کی چوکھٹ پر۔ اب جب تک نماز میں درود نہیں ہے، نماز میں درود، نماز قبول نہیں ہے، نماز قبول نہیں ہے۔ کیونکہ درود میں ہے سلامتی۔ کس پر؟ نبی پر۔ سلامتی کس پر؟ یعنی جب تک آپ نماز میں رسول پر سلام نہ کریں، نماز نہیں ہے۔ اب درمیان میں ہے نماز، ادھر ہے امت، ادھر ہے رسول۔ بات ختم کیجئے۔ جس پر سلام کے بغیر، جس کا ذکر کیے بغیر امت کی نماز نہ ہو، اسے محمد کہتے ہیں، اور جس کے دروازے پہ سلام بغیر محمد کی نماز نہ ہو، اسے حیدر کہتے ہیں۔ مرکز درود ہے فاطمہ۔ اچھا سوچ کر بتائیے، درود کتنے گھنٹے کی عبادت ہے؟ 1-2 سیکنڈ، ایک سانس نہیں لگتا، بلکہ ایک سانس میں کئی مرتبہ پڑھی جاتی ہے۔ اتنا سا حق ہے، اتنا سا بطول کا، اتنا سا حق ہے۔ بہت سارے حق ہیں، ان میں سے اتنا سا حق ہے درود۔ ایسا ہی ہے، ایک سانس میں کئی بار پڑھ لیں۔ ہائے ہائے، جو زہرا کا اتنا سا حق ہے اور مار لے، اس کی تو عبادت ہوتی نہیں۔ جو زہرا کا اتنا سا حق مار کر نماز پڑھے، اللہ وہ تو قبول کرتا نہیں، تو جو پورا باغ کھا کر خلافت کرے۔ بات تو زہرا کے حق میں رکی ہوئی ہے۔ رٹ کے ساری کائنات میں ایک ہی ملے، ایک ہی بی بی ملی بطول کے مقابلے کے لیے۔ کون؟ مریم سلام اللہ علیہ۔ بطول مریم، مریم بہتر، بطول بہتر، بطول بہتر، مریم بہتر، کیونکہ دوسری تو کوئی عورت اس قابل ہی نہیں تھی کہ جس کو بطول کے مقابلے پہ لا سکتے۔ تو باندھ جکڑ کے ایک مریم ہی ملی، بولے مریم ہے بطول کے برابر۔ جیسے ہی کہا، کہنے کی دیر تھی، ہزاروں عورتیں بطول کے گھر سے کھڑی ہوئی۔ پہلے ثانیہ زہرا کھڑی ہوئی۔ میں جواب دوں اپنی ماں کی عزت کے بارے میں، کہا ثانیہ زہرا آپ خاموش رہیں جب فضا موجود ہے۔ فضا کو دیکھا تو رباب نے کہا پہلے تو میں کھڑی ہوں، رباب کو دیکھا تو فروا نے کہا میں کھڑی ہوں، کہ یکا یک وہاں قلبی کی ماں نے کھڑے ہو کے کہا سب بیٹھ جاؤ ابھی میں زندہ ہوں۔ اب تاریخ سے جزاک اللہ، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب دلیل دے رہی ہوں میں نے جملہ کیوں کہا۔ مریم پاکیزہ، طاہرہ، بطول، عابدہ، زاہدہ، راضیہ، طاہرہ، محدثہ، صدیقہ، جلیلہ، معظمہ، مقدرہ، مطہرہ، شاہدہ، مشہودہ، شہیدہ، عابدہ، زاہدہ، صائمہ، عاصمہ۔ بیٹا ہوا تو گئی کہاں؟ قبلے سے باہر گئی نا، قبلے سے باہر گئی۔ بیٹا پیدا کہاں ہوا؟ فرات کے کنارے۔
مسجد براسا دیکھیے کربلا کے پاس، بیٹا لینے کہاں گئی؟ کربلا، بیٹا لینے، بیٹا لینے، بیٹا لینے، بس یہی آ کے مریم نے دانتوں میں انگلی دبائی، ارے مریم بیٹا لینے گئی ہے، علی کی بہویں بیٹے دینے۔ پہلے ان سے مقابلہ کرو، بطول تو بڑی دور کی بات ہے، مرے نہیں ہیں ابھی ہم جو بطول تک تمہیں جانے دیں، بطول کی تو چپل کا تسمہ نہ تمہیں ملے۔ ڈھونڈ کیا رکھا ہے تم نے؟ بطول کون ہے؟ بطول جس کے لیے رحمت کھڑی ہو جائے، جس کے لیے رحمت کھڑی ہو جائے، جس کے لیے رحمت کھڑی ہو جائے۔ کون سی رحمت کھڑی ہو جائے؟ مزمل، مدثر، یاسین، طٰہٰ، بڑھے بطول کی طرف، جس کی طرف رحمت بڑھ کر جائے اسے بطول۔ سر سے پاؤں تک سراپا محمد، سیرت میں بھی نبی تھی، صورت میں بھی نبی تھی۔ حضرت عائشہ کہتی کئی بار تو میں نبی سمجھ کے پشت سے ساری باتیں کر کے چلی جاتی تھی، بعد میں دیکھتی تھی تو زہرا بیٹھی ہوتی تھی، مصطفیٰ میں اور مصطفیٰ کی بیٹی میں پر برابر، بال برابر بھی فرق۔ اب میری بی بی پڑھیں اپنے بابا کے فضائل، دیکھیے ہمیشہ رسول سے بطول سنی نا، آج بطول سے رسول سنیے۔ فرماتی ہے اللہ نے جتنے معجزے سارے نبیوں کو دیے تھے سارے فقط میرے بابا کے ہاتھ میں رکھے۔ جتنے معجزے سارے نبیوں کو دیے اور میرے بابا کے ہاتھ میں، میرے بابا کے ہاتھ میں بھی معجزہ تھا، پاؤں میں بھی معجزہ، ہاتھ میں یہ معجزہ تھا کہ پتھر آتے تو بولتے تھے۔ شیعہ نبی کو ویسا نہیں مانتے جیسا ہم مانتے، اللہ کا شکر ہے ویسا نہیں مانتے، اللہ کا شکر ہے ہم ایسا نہیں مانتے جیسا آپ مانتے ہیں، کیونکہ جو کہیں 40 سال بعد نبی بنا وہ تو مانتے ہیں، جو کہیں پیدا ہی نبی ہوا تھا یہ نہیں مانتے، جو ان پڑھ انگوٹھا چھاپ کہیں وہ کہیں ہم تو مانتے ہیں، جو شہر علم کہیں۔ اللہ کا احسان ہے یا اللہ تیرا شکر ہے، جو نبی کا احسان نہ مانے وہ ہم، جو تراویح نہ پڑھے ہم میں سے نہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہم آپ میں سے نہیں ہیں۔ وہ سوال آتا ہے یہ کیوں کرتے ہیں، زنجیر کیوں مارتے ہیں، روتے کیوں، پیٹتے کیوں؟ بھائی کوئی قرآن کی آیت نہیں ہے؟ ہمیں جہنم میں جانے کا شوق ہی بہت ہے۔ خوش ہو جاؤ، ہم نسلوں کے بگڑے ہیں، تمہارے سنوارنے سے نہیں سنوریں گے، جہنم میں ہم جا رہے ہیں، تکلیف تمہیں ہو رہی ہے۔ اور مزیداری کی بات یہ جب تک جنت میں ہم نہیں ہوں گے رونق ہوگی نا، ہم جنت کی رونق ہیں، جس جنت میں علی کا نعرہ نہ ہو وہ جنت بھی کیا ہے۔